عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص بھی قرآن کی یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ کی قسم عید کا چاند نکلتے ہی وہ شخص دنیا کی نظروں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ موقع اب سیدھا 1 سال بعد ملے گا۔ اگر آج لاپرواہی کی تو پھر پورا سال ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ آخر وہ گھڑی آ چکی ہے، مبارک ہو، جس کا انتظار ہم پورا مہینہ کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، عید کا چاند صرف ایک خوشی کا اعلان نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام کا اعلان ہے۔ لوگ بازاروں کی رونق، مہندی اور چوریوں کے چکر میں اس مخصوص لمحے کو گوا دیتے ہیں جب عرش والا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، سارا مہینہ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب پورے مہینے کے عبادت کا انعام ملنے کا وقت آتا ہے تو دنیا بازاروں میں نکل جاتی ہے، مہندی بازار کے چکروں میں پڑ جاتی ہے۔ آج کی یہ شام آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس عید پر بچوں کے لیے جوتے لینے کے پیسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے چاند رات کو یہ عمل کیا اور عید کا سورج نکلنے سے پہلے اللہ نے انہیں غیب سے مالا مال کر دیا۔ آج میں آپ کو 3 ایسے اعمال بتاؤں گا جو صرف آج اس مبارک رات کے لیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے وہ دروازے کھل جائیں جو برسوں سے بند ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے غیبی مدد ہے۔ 1 سیکنڈ بھی اسکپ مت کرنا، کیونکہ شاید آپ کی خوشی کی چابی اس ویڈیو میں چھپی ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے دل اداس ہیں، کسی کو قرض کی فکر ہے تو کوئی اپنی کسی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے، مگر یاد رکھیں، عید کا چاند نکلتے ہی جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کے گھر سے اداسی کو ایسے بگائے گا جیسے سورج اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ وقت اور مخصوص صورت کون سی ہے جو عید کا چاند نکلتے ہی خوشیوں سے، خوشحالیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے جولیاں بھر دیتی ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو ماہ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے اور چاند رات میں انعامات لینے کے وقت لاپرواہی اور سستی کر جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ تیار ہیں اس عید کو اپنی زندگی کی سب سے بہترین عید بنانے کے لیے؟ ابھی کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیں تاکہ ہم اس برکت والے عمل کی طرف بڑھیں۔ دوستو، اگر آپ یہ ویڈیو چاند نظر آنے سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو فوراً عمل کو شروع کریں۔ اگر چاند نظر آ چکا ہے، رات شروع ہو گئی ہے، تب بھی آپ کے پاس سحری یعنی عید کی صبح نماز تک سے پہلے کا وقت موجود ہے۔ یہ عمل ابھی بھی کام کرے گا انشاءاللہ۔ ذرا تصور کریں کہ ایک پورے مہینے کی بھوک پیاس، وہ گرمی میں رکھے گئے روزے، وہ لمبی تراویح، وہ سحری کی مشقت، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ان محنتوں کو ایسے ہی جانے دے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کی رات آتی ہے تو اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ آج جب دنیا چاند دیکھنے میں مصروف ہے، جب لوگ بازاروں میں رش لگا کر بیٹھے ہیں، تب اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا انعام ہونا چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، اس سے پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ دوستو، آج وہی رات ہے جب اللہ پاک اپنی رحمت سے اعلان فرماتا ہے کہ گواہ ہو، میں نے اس کو معاف کر دیا، ان کی جولیاں بھر دیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ انعام صرف ان کو ملتا ہے جو اس رات اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ وہ آج آپ کو صرف عید کی خوشی نہیں بلکہ زندگی بھر کا سکون عطا کرے گا۔ لیکن دوستو، یاد رکھیے گا، اب میں جس خاص صورت کی طرف جا رہا ہوں اس کے بارے میں بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ صورت چاند رات کو پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کے خزانے کی چابی گما دی ہو۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی ایک رات میں سب کچھ بدل سکتا ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ جس رب نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا، وہ آپ کو ایک رات میں مالا مال نہیں کر سکتا؟ اس صورت کو 7 بار پڑھنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اس وظیفے میں ایک ایسا پوشیدہ شرط بھی ہے جو اگر پوری نہ کی تو شاید آپ کو وہ رزلٹ نہ ملے جس کی آپ امید کر رہے ہیں۔ وہ شرط کیا ہے وہ میں پہلے وظیفے کے فوراً بعد واضح کروں گا، اس لیے ایک پل بھر بھی نظر مت ہٹائیں۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس وقت سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، صرف مسکرا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر دکھوں کا سمندر ہے۔ کسی کو فکر ہے کہ عید کے دن مہمان آئیں گے تو گھر میں عزت کیسے کریں گے۔ کسی کو دکھ ہے کہ اس بار عید پر وہ اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ نہیں کر پایا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ آج کی یہ رات آپ کی اسی بے بسی کا جواب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو مبارک ہو، اللہ آپ کے بہت قریب ہے۔ آج جو اعمال میں نے صرف آپ کے لیے نکالے ہیں، یہ آپ کے گھر کی غریبی، تنگی، نحوست، پریشانی کو جڑ سے ختم کریں گے۔ یہ وظیفے صرف پیسے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ گھر میں برکت، پیار اور سکون کے لیے بھی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب ایک چھوٹا سا لیکن بہت بڑا کام کریں۔
اس مبارک رات کی برکت پانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں صرف یا رزاق کو لکھیں۔ کیا پتہ آپ کے ان الفاظ کو لکھتے ہی اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کی تقدیر آج رات بدلنی ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پہلے معجزاتی عمل کی طرف جو آپ نے عید کا چاند نظر آتے ہی کرنا ہے، اور وہ صورت کون سی ہے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے بھائی اور میری پیاری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس گھڑی کا جس کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ دوستو، ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کی، راتوں کو جاگ کر عبادت کی۔ اب جب مزدوری لینے کا وقت آیا ہے، جب عید کا چاند نظر آ چکا ہے، تو کیا ہم اپنے رب کو منائے بغیر سو جائیں؟ ہم رب کو منائے بغیر لاپرواہی کر جائیں؟ اس وقت ہزاروں لوگ ایک ساتھ آمین کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ نہ ہو، لیکن اس مجمع میں کسی ایک دکھیاری ماں کی آہ، کسی مجبور باپ کا ایک آنسو اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اس کے صدقے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، اس کے صدقے اللہ آپ کی خوشیوں سے جولیاں بھر دے۔ ابھی اسی وقت اپنے تمام کام چھوڑ کر اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، جو بھی آپ کا نام ہے، کیونکہ آج کی یہ پکار تقدیر بدلنے والی ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے بادشاہ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے، آج عید کا چاند نظر آ گیا ہے، آج انعام کی رات شروع ہو گئی ہے۔ میرے مولا، تیرے گناہ گار بندے آج ایک ساتھ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا رب العالمین، تو جانتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس خوشیاں منانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ مولا، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کے گھر میں بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کسی کی بیٹیوں کے نصیب بند پڑے ہیں، اور کوئی اس عید پر اپنوں کی کمی محسوس کرے گا۔ اے اللہ، آج اس مبارک رات کے صدقے، ماہ رمضان کی ان مبارک عبادتوں کے صدقے ہم سب کی تمام پوشیدہ تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو ہاتھ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں، جو آنکھیں اس وقت آنسو بہا رہی ہیں، جو زبانیں کانپ رہی ہیں، آمین کہہ رہی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ مولا، ہمیں عید ایسی عطا فرما جو ہماری زندگی کا آخری دکھ بھی مٹا دے۔ اے اللہ، ہمیں صرف مال و دولت نہیں بلکہ وہ سکون بھی عطا کرے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں۔ ہمارے گھروں سے نحوست اور تنگی کو ایسے نکال دے جیسے تو نے عید کا چاند سے پہلے اندھیرے کو دور کیا۔ اے پاک پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے دیے ہوئے روزے رکھے، تیرے لیے راتیں جاگیں، اب ہماری مزدوری ہمیں عطا کر دے۔ آج کی اس رات ہماری تقدیر کو بدل دے، ہمیں معاف فرما دے، اور ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ آمین الہی آمین۔ میرے بھائیو، اب وقت ہے، اللہ کے دربار میں اپنی حاضری لگوا دی ہے۔ اب وقت ہے ان معجزاتی وظیفوں کا جو اس عید کے چاند کی خاص برکت پانے کے لیے ہیں۔ یہ وظیفے وہ چابیاں ہیں جو آپ کی آج کی اس دعا کی قبولیت پر مہر لگائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں اس پہلے وظیفے اور اس خاص صورت کو سننے کے لیے جو آپ کو عید کا سورج نکلنے سے پہلے مالا مال کر سکتی ہے؟ میں بھی اس کی تفصیل بتانے والا ہوں، لیکن یاد رکھیں، آج کی رات سونے کی نہیں بلکہ سونا سمیٹنے کی رات ہے۔ ہیرے جواہرات، انعامات، انوار و تجلیات سمیٹنے کی رات ہے۔ مطلب کہ جو نصیب کی رات ہے وہ چاند رات کو کہا جاتا ہے، اور اسی رات میں لوگ سب سے زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری کائنات کو دوسرے پلڑے میں، تو اس کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس پر ہمارے ایمان کی مہر لگ جاتی ہے۔ اگر آج عید کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ کی یہ چابی گمائی تو نصیب کا وہ دروازہ کھل جائے گا جس کا آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لوگ بازاروں کی سیل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر آسمان والا آج رحمت کی سیل لگا کر بیٹھا ہے۔ کیا آپ خالی ہاتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس رات میں انعامات سے محروم رہنا چاہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ چاند رات وہ رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ جب پورا مہینہ بندے نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تو آج کی رات اللہ کی اس فائنل رپورٹ چیک کرتا ہے۔ جب آپ آج رات لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس پورے مہینے میں میرا مقصد صرف تو تھا۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ رہو، میں نے اسے بخش دیا ہے، اب جاؤ اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے، ہمارا دل ایک برتن کی طرح ہے، پورا سال یہ دنیا کی فکر، خوف اور لالچ سے بھرا رہتا ہے۔ لا الہ کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں، یعنی دنیا کی ہر طاقت کا انکار۔ جب آپ چاند رات کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے دل کے برتن کو دنیا سے خالی کر دیتے ہیں۔ جب برتن خالی ہوتا ہے تبھی اس میں الا اللہ، یعنی صرف اللہ کی رحمت کا دریا سماتا ہے۔ اگر برتن پہلے ہی دنیا کی فکر سے بھرا رہے تو اللہ کی رحمت کہاں رکے گی؟
آج رات اپنے دل کو زیرو کریں، اللہ پاک آپ کو ہیرو بنا دے گا، اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن کا ایک عظیم واقعہ یاد کریں۔ ایک شخص لایا جائے گا جس کے گناہوں کے 99 بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی نیکی نہیں؟ وہ کہے گا کہ نہیں یا اللہ۔ تب اللہ ایک چھوٹا سا کاغذ اٹھا کر نکالے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ مولا اتنے بڑے رجسٹر کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مگر جب اس کاغذ کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ تمام رجسٹر سے باری ہو جائے گا۔ سوچیں، اگر ایک بار یہ کلمہ آپ کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے تو کیا آج چاند رات کو پڑھا گیا کلمہ آپ کی سال بھر کی تنگی کو ختم نہیں کر سکتا؟ تو کیا چاند رات کو پڑھا گیا کلمہ آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا؟ جو شخص بھی آج چاند رات کو یہ کلمہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، پورا سال ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ دشمن سے حفاظت کا سب سے طاقتور عمل ہے یہ۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، عورت اس کا نام لے کر چاند رات کو یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کیا جائے تو یہ سب سے بہترین ہے۔ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں، مائیں اپنے بیٹوں کے لیے پڑھیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کو معجزاتی طور پر رزق عطا فرمائے گا، یعنی وہاں سے رزق کا انتظام ہوگا جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کے دل کو نور سے بھر دے گا۔ عید کی صبح ہونے سے پہلے جس گھر میں یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، یقین کریں اس گھر میں اللہ کے نورانی فرشتے اپنا نور، اپنا سکون، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اور اتنے بڑے بڑے انعامات چھوڑ کر جائیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کی زندگی کے حالات اچانک کیسے تبدیل ہو گئے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے پورے مہینے میں عبادت کرنے کے بعد، یعنی اینول ایگزام دینے کے بعد جب رزلٹ کا دن آئے تو لاپرواہی مت کرنا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب اللہ سے انعام لینے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اللہ سے رزق، دولت، کامیابی، صحت، تندرستی سمیٹنے کا وقت ہے۔ اگر چاند رات کو بھی لاپرواہی کی تو آپ جیسا بدقسمت کوئی انسان نہیں۔ آپ نے اس کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یقین جانیں یہ تسبیح آپ کو دنیا کے کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں کرے گی۔ ہمیشہ اللہ کے غیبی فرشتے آپ کے ساتھ شامل حال رہیں گے۔ اب اس رات میں کلمے سے اللہ کی عظمت کا اقرار کرنے کے بعد اب وقت ہے اس سورت مبارکہ کا جو قرآن کی 1/3 حصے کے برابر ہے، سورہ اخلاص۔ یہ وہ صورت ہے جو دنیا کے ہر رشتے اور ہر سہارے، ہر مشکل پریشانی سے امید کو توڑ کر صرف اس ذات سے جوڑ دیتی ہے جو اللہ الصمد ہے، یعنی جس کا کوئی محتاج نہیں۔ اگر آپ محتاجی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آج اس قرآنی صورت کو پڑھ لیجئے۔ اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھے گا۔ ساری دنیا آپ کی محتاج ہو جائے گی لیکن آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند رات کو یہ صورت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، اخلاص کا مطلب ہے خالص ہو جانا۔ ماہ رمضان کے 30 دن کی عبادت کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے تعلق اللہ سے خالص ہو جائیں۔ جب آپ چاند رات کو کہتے ہیں قل هو اللہ احد تو آپ آسمان والے کو گواہ بناتے ہیں کہ یا اللہ، میری عید کی خوشی بھی تیرے لیے ہے اور میری زندگی کی ہر مشکل کا حل بھی صرف تیرے پاس ہے۔ یہ سورت پڑھنا اللہ سے محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ اللہ والو، یہ لاپرواہی مت کرنا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ یاد کریں۔ ایک شرابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ سوچے آج چاند رات کو جب آسمان سے انعامات بٹ رہے ہیں اور آپ یہ سورت پڑھ کر اللہ سے اپنی محبت کا اعلان کرتے ہیں تو کیا وہ عرش والا آپ کی دنیا کی مشکلات کو حل نہیں کرے گا؟ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا۔ ایک سونے کا ڈھیر ہو جس میں مٹی ملی ہو، اس کی قیمت کم ہوتی ہے، مگر 24 کیرٹ گولڈ وہ ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ہماری دعائیں اکثر ملاوٹ والی ہوتی ہیں۔ ہمارا بھروسہ لوگوں پر ہوتا ہے، پیسوں پر ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص ہماری دعاؤں سے ملاوٹ کو نکال دیتی ہے۔ یہ ہمارے یقین کو 24 کیرٹ سونا بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ خالص یقین پر وہ معجزے دکھاتا ہے جو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سورہ اخلاص کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے،
تو آج اس سورت مبارکہ کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دے گا اور دنیا میں اس کے گھر کو رزق سے بھر دے گا۔ اگر اسی طرح آپ کسی مشکل کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، تو آج کی رات پورے مہینے کی عبادت ایک طرف، آج کی رات سورہ اخلاص کو پڑھنا ایک طرف، آپ کے وہ مسئلے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں فوری طور پر ایک رات کے اندر ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ پھر آج چاند رات کو شیطان آزاد ہوتے ہی حملوں کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صورت آپ کے گرد نور کی ایک چادر بنا دیتی ہے جو شیطان سے پورا سال آپ کی حفاظت کرتی ہے، لیکن یہ فائدے صرف اس انسان کو ملنے والے ہیں جو آج چاند رات کو یا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کرے گا۔ اگر آج رات لاپرواہی کرے گا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش میں نے یہ عمل کر لیا ہوتا، کاش، بہت بری چیز ہے۔ اب آپ نے اس سورت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ چاند رات کو یا چاند نظر آنے سے پہلے جب آپ یہ سورت مبارکہ پڑھنا شروع کریں تو 7 حاجتوں کو کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جائیں، اور 7 حاجتیں ایسی جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں۔ 7 بار یہ قرآنی سورت ہر بار بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں اور اپنی حاجت کو دل میں رکھیں۔ یقین رکھیں وہ سمجھ ذات یعنی وہ بے نیاز ذات آپ کی پکار کو سن رہی ہے، اور آپ کی 7 کی 7 حاجتیں فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماہ رمضان کی چاند رات یا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس سورت مبارکہ کو آپ نے بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگتے چلے جانا ہے۔ اب اس قرآنی سورت کے بعد اب ایک ایسا عمل کرنا ہے جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ وہ عمل ہے درود ابراہیم۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج انعام کی رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر انعام بانٹنے کے لیے اترتے ہیں۔ ذرا تصور کریں فرشتے آپ کے پاس سے گزریں اور آپ کی زبان سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے سنیں، اور وہ اللہ کے دربار میں آپ کی کتنی بڑی گواہی دیں گے۔ درود ابراہیمی وہ مطالعہ ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات مانگی گئی آپ کی ہر دعا عرش الہی تک جائے تو اس درود پاک کا سہارا لیں۔ میرے دوستو، عید کا چاند خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ذرا حساب لگائیں کہ آج کی اس مبارک رات میں جب ہر نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے تو اس رات میں پڑھا گیا درود آپ کی زندگی میں رحمتوں کا کتنا بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپ کے رزق میں تنگی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کو لگتا ہے کہ آج کی رات آپ پھر غریب رہنے والے ہیں، تو درود ابراہیم وہ روشنی ہے جو آپ کے ہر اندھیرے کو ختم کر دے گی۔ آج اسے پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ جسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے، اس سے اللہ خود راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو رکیں، ایک لمحہ میری بات کو غور سے سنیں۔ درود ابراہیمی ہم سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت وہ کون سا ایک راز ہے جو آپ کی ہر حاجت کو سیکنڈوں میں پورا کروا سکتا ہے؟ اکثر لوگ زبان سے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج عید کے دن یہ مبارک رات آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ یہ وہ خاص طریقہ اور پاورفل گنتی ہے جو ابھی بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ آپ کے اس وظیفے میں وہ طاقت بھر دے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ وہ تعداد کیا ہے، اسے کس نیت سے پڑھنا ہے، اسے نوٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں، ہر کوئی لکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں چاند رات کو درود کا نذرانہ پیش کریں۔ یہی وہ اصل چیز ہے جو آپ کی آج رات کو یادگار بنائے گی۔ میرے بھائیو، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج چاند رات کو صرف اس لیے اداس ہیں کیونکہ ان کے سر پر قرض کا بوجھ ہے، یا گھر میں بیماریاں ہیں، یا گھر میں پریشانیاں ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ سے سفارش کرتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آپ کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے، یا آپ چاہتے ہیں کہ عید کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کی جولی بھر جائے، تو پھر تیار ہو جائیں اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سننے کے لیے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اسے کتنی بار اور کس طرح پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب بہت دھیان سے نوٹ کریں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے پڑھنا ہے،
عید کا چاند نظر آنے سے پہلے یا عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھنا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا درود سن رہے ہیں۔ پھر پورے عشق کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی، بہت غور سے سنیں۔ آج عید کے چاند کی برکتیں لوٹنے کے لیے آپ نے درود ابراہیمی کو پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یہ 100 بار کا درود اب آپ کی زندگی میں وہ معجزہ لے کر آئے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ جب آپ کے 100 بار مکمل ہو جائیں تو آپ دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ یقین کریں اب آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس 100 بار کے نذرانے سے اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے؟ دوستو ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی وہ آخری سلطانی وظیفہ بتانے والا ہوں جس کے بغیر یہ وظیفہ ادھورا رہ جائے گا۔ یہ وہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ دیکھیں، چاند رات کو سورہ کوثر پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ سمندر میں موجود اللہ کی رحمت کو براہ راست دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورا سال ماہ رمضان کی طرح رحمت والا، برکت والا، سکون والا گزرے، پورا سال ماہ رمضان کے مہینے کی طرح رزق اور دولت سے وسعت والا، رزق اور دولت کی ریل پیل رہے، جس طرح اللہ ماہ رمضان میں غیبی مدد فرماتا ہے اور ہر کسی کے دسترخواں کو وسیع فرماتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال ہی آپ پر اللہ کی رحمتیں چھما چھم بارش کی طرح برستی رہیں، پورا سال ہی آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، تو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں، خیر کثیر یعنی بے تحاشا خزانوں سے نوازیں گے۔ تو آج عورت جس کا نام لے کر یہ قرآنی سورت پڑھے گی، اس کے نصیب کے ستارے چمک جائیں گے۔ وہ اپنے رب سے جو بھی مانگے گا اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو 41 بار پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔